السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں وہ دے رہے ہیں، اور ہر نعمت لا تعد ولا تحصى، ایک ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان نعمتوں میں جیسے کہ علماء نے فرمایا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، دو نعمتیں عظیم ترین نعمتیں ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ ایک ایمان ہے، دوسرا علم ہے۔ ایمان بقائے عالم کا سبب ہے۔ ایمان جب تک دنیا میں ہے، ایمان والا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا باقی رہے گی۔ ہم سب پڑھتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی بندہ اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو اللہ کہنے والا، ایمان والا موجود ہوگا۔ تو بقائے عالم کا سبب ایمان ہے، اور انسانوں کی قیمت ایمان ہی کی وجہ سے۔ ایمان ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، بے قیمت انسان ہے۔ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، بس دنیا کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اصل جو زندگی ہے، جس کے لیے زندگی دی گئی ہے، اس زندگی میں اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہاں جب انسان و جنات کے علاوہ سب کو مٹی بنا کے ختم کر دیا جائے گا، تو وہاں یہ انسان جو بغیر ایمان کے دنیا سے گیا ہے، عیش و آرام کی زندگیاں گزار کر، وہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں انسان نہ ہوتا، کوئی جانور ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ علماء وہ جانتے ہیں الکافر میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، سارے کافر یہ تمنا کریں گے۔ تو ہر انسان کی جو قیمت ہے وہ ایمان، اور ایمان ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری جو نعمت ہے وہ علم دین کی نعمت ہے۔ العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک علم ہے جو معاش کا ہے، بدن سے متعلق ہے۔ آنکھ خراب ہو جائے اس کو صحیح کیسے کیا جائے، دانت خراب ہو جائے،
آدمی کے بدن میں کوئی تکلیف ہو جائے اس کو تکلیف دور کرنے کا ایک علم ہے، معاش کا علم ہے، کیسے کھانا ہے، کمانا ہے، دنیا میں کیسے عیش و آرام سے رہنا ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ لیکن علم الادیان اور علم المعاد جو اصل زندگی سے متعلق آخرت کی، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کائنات تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے۔ آخرت کیسے بنے گی؟ کن اعمال سے بنے گی، کن عقائد سے بنے گی، کن صفات سے بنے گی؟ اللہ کی مرضیات کیا ہیں، نامرضیات کیا ہیں؟ اللہ کو اپنے بندوں کی کون سی چیزیں پسند ہیں، کون سی چیزیں ناراض کرنے والی ہیں؟ موت سے لے کر جنت میں جانے تک جتنے مراحل سے انسان گزرے گا، ان سارے مراحل میں کیا چیز کام آئے گی، یہ چیز بتانے والی یہ شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے۔ تو لہذا اصل علم، جیسے حدیث میں فرمایا العلم ثلاثہ، آیت محکمہ وسنت ثابتہ وفریضۃ عادلہ۔ اللہ کا کلام ہے جس میں علم بھرا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو علم سے لبریز ہیں، اور کتاب و سنت سے مستنبط جو علم ہے، فقہ کا مستنبط مستخرج جو علم ہے وہ اصل علم ہے۔ باقی اس علم کا نام دیا جاتا ہے وہ اصل فن ہے، فنون ہے، علوم نہیں ہے، یہ اصل علم ہے۔ تو اور علم جو ہے یہ امن عالم کا سبب ہے۔ دنیا میں شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، دین کا علم ہے، اور اس پر عمل کیا جائے تو دنیا میں امن باقی ہے۔ اس لیے کہ علم اصل حقوق کی معرفت کا نام ہے، کس کا کیا حق ہے، اللہ کا، اللہ کے نبی کا، کتاب کا، دین کا، ماں باپ کا، اولاد کا، بیوی بچوں کا، عزیز و اقارب کا، پڑوسیوں کا، یہاں تک کہ جانوروں کا کیا حق ہے، جن جانوروں کو لوگ پالتے ہیں ان کا کیا حق ہے۔ تو یہ علم بتاتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، ماں باپ اور اولاد کا کیا حق ہے۔ اور جب وہ ادا ہو جاتا ہے تو دنیا میں فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا۔ آج کا بگاڑ اس لیے ہے کہ حقوق کی معرفت نہیں ہے، جو اصل علم جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد سے پہلے تقریباً 6.25 صدیاں گزری ہیں، 571 سال کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد، اور آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے جو تقریباً 6.25 صدیاں گزری ہیں، اس زمانے میں سارے کام ہو رہے تھے، لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، تجارت بھی کر رہے تھے، علاج معالجہ بھی ہو رہا تھا، حکومتیں بھی چل رہی تھی، لوگ کپڑے بھی پہن رہے تھے، انسانی بدن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کام ہو رہے تھے۔ لیکن اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا، جہالت کا زمانہ۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حقوق کی معرفت نہیں، اللہ کو لوگ بھول گئے، شریعت کو بھول گئے، مقصد حیات کو بھول گئے، معاش میں ایسے لگے معاد کو بھول گئے، کہاں سے آئے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان بھول گئے، ساری چیز انسان بھول گیا اور بھول کر زندگی گزارنے لگا۔ اس لیے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا۔ لوگ اللہ کے گھر کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور عقل اتنی ماری گئی تھی، جب کہا جاتا بھی ننگے کیوں کر رہے طواف، کہتا ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے لہذا یہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، ناپاک کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں ہوگا۔ یہ بدن میں تو کیا نا، جس بدن سے آپ طواف کر رہے ہیں وہ بدن بھی تو گندا ہو گیا ہے،
اصل تو بدن ہے جس سے آپ نے گناہ کیے ہیں، لیکن عقل اتنی شیطان نے ایسی عقل کے بارے میں ایسا دھوکہ دیا ہے کہ شیطان نے سمجھا دیا کپڑے ناپاک ہے۔ ایک تو گناہ کیا تو آپ دوسرا بھی گناہ، مادرزاد ننگے ہو کر گناہ کر رہے ہیں، طواف اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اپنی گھر میں پیدا ہونے والی معصوم بچی، جس کو ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، ماں باپ کو تو ہوتا ہی ہے، ساروں کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی بچوں کو دیکھ کر، باپ اتنا سنگ دل کہ اپنی بچی کو لے جا کے زندہ دفن کر رہا ہے، زندہ درگور۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، معصوم بچی سے پوچھا جائے کہ کیوں تجھے مار دیا گیا، تیرے باپ نے کیوں مارا؟ بچی کا جواب ہوگا کہ اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، بس اتنا قصور ہے کہ میں لڑکی بن کر پیدا ہو گئی، میرا لڑکی ہونا میرا قصور ہے، اس لیے میرے باپ نے مجھے زندہ دفن کر دیا ہے۔ ظلم، بربریت اور سنگدلی کا یہ عالم تھا۔ پھر دوسروں پہ کیا رحم کرتے ہو؟ جب اپنی بچی کو مار رہے ہیں، زندہ مار رہے ہیں، زندہ دفن کر رہے ہیں، دوسروں پر رحم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم دین جو ہے یہ امن عالم کا سبب ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر یہ علم عام ہو جائے، کتاب و سنت کا، شریعت کا، دین کا، اور اس پر عمل ہو جائے، تو انسان دنیا میں ایسی زندگی گزارے جیسے جنت میں جی رہا ہے۔ جو آدمی دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا، آخر کی جنت میں کیا داخل ہوگا؟ من لم ان فی الدنیا لجنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، یہ دنیا ہی کے جنت ہے، دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، چین کا، اطمینان کا، سکون کا، الفت و محبت کا، جینے کا مزہ آئے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں بڑی نعمت یہ ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ سینوں میں جو حسد ہے، کینہ ہے، غل ہے، میل ہے، ان سب سے خدا دلوں کو پاک کر دیں گے۔ سب کے دل یہ ایک آدمی کے دل جیسے ہوں گے، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی آپس کا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ جس سے نزاع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، دلوں میں میل، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں جینے کا مزہ آئے گا اگر علم دین پر عمل ہو جائے۔ تو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد علم کی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم سب جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم قائم کی ہے۔ کتاب الایمان پھر کتاب العلم، اور آیت بھی وہی سورہ مجادلہ کی منتخب کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل ایمان میں اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ بلند، یرفع مضارع کا صیغہ ہے، اس میں استمرار ہوتا ہے، برابر بلند کرتے جائیں۔ درجات نہیں، درجات، بلند کرنے والے اللہ، اور استمرار کے ساتھ، اور درجات برابر درجے بلند ہوتے رہیں گے اہل علم کے، اہل ایمان کے، اہل ایمان میں اہل علم کے خاص طور سے۔ اس لیے علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ علم جو ہے شکر کے جذبات کے ساتھ حاصل کیا جائے، اس نعمت کا استحضار ہو۔ جب آدمی کو نعمت کا استحضار ہوتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر نعمت کا نعمت ہونا کا استحضار نہیں ہے تو پھر آدمی اس کی قدر نہیں کر پاتا ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم طلباء اور علماء کو اپنے پاس جو نعمت ہے اس کی قدر ہمیشہ رہنی چاہیے، استحضار ہو۔ نعمت کا علم تو ہوتا ہے لیکن استحضار کبھی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نعمت کی قدردانی نہیں ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، بھی ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، یہ لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پائلٹ ہیں، سائنسداں ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے مزے میں ہیں، ہم تو بھئی گرے پڑے لوگ ہیں۔ دو باتیں الگ ہیں۔
تواضع مطلوب ہے، تواضع تو مطلوب ہے کہ آدمی متواضع رہے، لیکن ذلت نفس یہ مذموم ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے اپنی کو ذلیل کر لے. اے واہ آپ تو بڑے لوگ ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم مولوی ہیں، ملا ہیں، امام ہیں، ہماری حیثیت تمہارے سامنے کیا ہے؟ اللہ کے سامنے تو کہ اللہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو عاجز تیرے بندے ہیں، ضعیف و کمزور ہیں. لیکن لوگوں کے مقابلے میں اپنے کو ذلیل سمجھنا، اپنے لیے ذلت کا سامان کرنا، فرماتے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ نعمت کی ناقدری ہوگی. اس لیے میں ایک شعر اب سناتا ہوں، اور یہ بھی حضرت مولانا علی میاں سامکار کا ہمارے شیخ کا شعر ہے. طلبہ سے کہتے تھے، حاتم تائی بہت بڑے سخی گزرے ہیں، سب جانتے ہیں. عدی ان کے بیٹے صحابی ہیں. حاتم تائی کو حضور کا زمانہ نہیں ملا، وہ چلے گئے زمانے جاہلیت میں. انہوں نے بہت اچھا شعر کہا ہے، بہت نفع ہوتا ہے اگر آپ اس پر غور کریں. وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا. اپنی عزت خود کرو، اپنے مقام کو پہچانو، ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، اللہ نے کیا عزتوں سے نوازا ہے، کیا شرافت اللہ نے ہم کو دی ہیں. اس کا احساس کر کے زندگی گزارو، اپنی عزت خود کرو، یعنی عزت والے اعمال کرو، عزت والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو، اور اپنے کو ذلیل نہ کرو، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے لوگ ذلیل سمجھیں، حقیر سمجھیں. وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا. یہ سمجھ لو اگر تم نے اپنی توہین کی، فرمایا کہ دنیا میں تمہارا کوئی کرام کرنے والا نہیں ملے گا، عزت کرنے والا نہیں ملے گا. تو ذلت نفس ممنوع ہے، تواضع مطلوب ہے. ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے حضرات جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، پوری دنیا کو تبلیغ سمجھا کے گئے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا، مولانا عمر صاحب اس زمانے میں جتنا امت نے آپ کو سنا ہے کسی کو نہیں سنا ہے، جتنا آپ نے امت کو دین پہنچایا ہے، سمجھایا ہے. لاکھوں کے مجمع سے خطاب ہوتا تھا، جیسے آپ کے ہاں برابر آتے تھے حضرت. جب تک حضرت حیات تھے سال میں 1-2 مرتبہ تو آنا ہی ہوتا تھا حضرت کا. حضرت فرماتے تھے کہ چند چیزیں جن کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں، سرحدیں ملی ہوئی ہیں، لیکن لوگ اسے سمجھتے کم آئے. مثال کے طور پر فرماتے تھے، ایک اسراف ہے، ایک سخاوت ہے. اسراف میں بھی خرچ ہوتا ہے، سخاوت میں بھی خرچ ہوتا ہے. لیکن آدمی کرتا ہے اسراف اور سمجھتا ہے کہ میں سخاوت کر رہا ہوں، حالانکہ سخاوت مطلوب ہے. السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. حدیث میں آیا اللہ سے قریب، اللہ کے بندوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور ہے جو سخی آدمی. اس کے مقابلے میں البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار. اللہ سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کی جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے. کر رہا ہے اسراف اور فضول خرچی کر رہا ہے، تبذیر کر رہا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کا مصداق بنا ہوا ہے، اور لوگوں سے یوں، لوگوں کے سامنے یوں گویا کہ اظہار کرتا ہے اس سے بڑا سخی کوئی ہے نہیں. حالانکہ سخاوت مطلوب ہے، اور جو اسراف، تبذیر، فضول خرچی ممنوع ہے. اسی طرح ایک ہے عزت نفس اور ایک ہے تکبر. آدمی کرتا ہے تکبر، سمجھتا کہ میں عزت نفس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. کفر اور شرک اور نفاق کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ آدمی کا تکبر ہے، انا والی بات ہے، انا خیر من. لہذا اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، میری لنگی ہے. جو اس میں آ کر تکبر کرتا ہے گویا کہ میری چادر کو کھینچ رہا ہے، اور جو میری چادر کو کھینچے تو میں اسے ذلیل کر کے چھوڑ دوں گا.
لوگوں کی نگاہوں میں کتے خنزیر سے بھی ذلیل بنا دوں گا جو تکبر کرتا ہے. تو اور عزت نفس مطلوب ہے، لیکن آدمی تکبر کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ صاحب میں عزت نفس. اسی طرح تواضع ہے، مطلوب ہے، لیکن اپنے کو ذلیل کرنا اور یہ لوگوں کے سامنے ایسا پیش آنا گویا کہ وہ بڑے ہیں، ہم بالکل ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے، ان کے دل میں علماء کی طلباء کی تحقیر آ جائے، ایسا کوئی کام نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جذبہ شکر کے ساتھ حصول علم ہونا چاہیے. تو پھر آدمی ہر موڑ پر کسی کو دیکھ کر آدمی کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، رال نہیں ٹپکے گی. جیسے حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین رجل اعطاہ اللہ القرآن فیقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل اعطاہ اللہ مالا فسلط على حلقة في الحق فينفق منه آناء اللیل وآناء النہار. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، قرآن کا علم دیا، قرآن سمجھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، قرآن کی روشنی میں امت کے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کا مشغلہ ہی قرآن ہے. ایسے عالم، ایسے حافظ، ایسے خادم قرآن کو دیکھ کر، عالم قرآن کو دیکھ کر آدمی کی تمنا ہو کاش میں ایسا ہوتا، یہ میرے گھر کا کوئی فرد ایسا ہوتا، میرا بیٹا، میرا پوتا، نواسا، بھانجا، بھتیجا، بھائی، کسی کو دولت مل جاتی میں کتنا خوش نصیب ہو جاتا. اور دوسرے وہ مالدار جس کو مال کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق ملی ہے. مالداروں کی کمی ہے تھوڑی، آپ کے یہاں بھی مالدار ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی مالدار، دنیا میں مالدار بہت ہے، لیکن حضرت فرماتے تھے مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ مالدار جن کو اللہ نے دولت تو عطا فرمائی لیکن توفیق انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق نہیں ہے، وہ لوگ قابل رش نہیں ہیں، قابل رحم ہیں. کہ اللہ ان پر رحم فرما، ان کا مال ان کی ہلاکت کا ذریعہ نہ بنے، تباہی کا ذریعہ نہ بنے، جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بنے. دعاؤں کے مستحق ہیں اور رحم کے مستحق ہیں. ان کو اللہ نے دولت کے ساتھ صحیح جگہ، صحیح مصارف میں مال کے خرچ کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی. وہ مالدار قابل رشک ہیں کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسی دولت دیتے تو میں بھی ایسا خرچ کرتا. تو پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس نعمت کا استحضار ہو اور شکر کے جذبے سے ہم اس نعمت کو حاصل کریں، اس لیے کہ یہ راستہ نبیوں کے وارث بننے کا راستہ ہے، انبیاء کی وراثت کو لینے کا راستہ ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء وان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. جب اس کا استحضار ہوگا تو آدمی کسی مالدار کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال نہیں پیدا ہوگا کہ کاش ایسی دولت مجھے ملتی، میں بھی ایسے مزے کرتا، ایسی حویلی میں، ایسے بنگلے میں، ایسی کوٹھی میں، ایسے محل میں بھی رہتا ہوں، اتنے کروڑوں کی کاروں میں میں بھی پھرتا ہوں، حشم و قدم میرے بھی ہوتے ہیں. کوئی دل میں تمنا نہیں، اس لیے کہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور اس کا نفع عارضی وقتی ہے. مال کا نفع اور دین کا نفع دنیا میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، جنت تک لے جانے والی یہ نعمت ہے. اور علم ایک ایسی نعمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی آدمی کتنا بھی علم حاصل کر لے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے علوم کو میں نے جمع کر لیا ہے، اب مزید علم کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، لامتناہی، اس کی صفات بھی اسی طرح ہیں. ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جو علم دیا ہے اس کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے نبیوں کے علم کی انتہا ہے
وہاں سے ہمارے نبی کے علم کی ابتدا ہے. آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین. قرآن میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف آدم و ابراہیم، سب کچھ قرآن میں آ گیا اور مزید ہے. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا فرمایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے کتاب العلم ذکر کی ہے، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. کیا مطلب ہے؟ علم اتنا بڑا سمندر ہے، اس کی گہرائی تک، اس کے کنارے تک، ساحل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. اللہ نے نبی سے دعا کروائی، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس لیے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صاحب جتنے علوم ہیں جو مطلوب ہیں موجود ہیں ان سب کا میں نے احاطہ کر لیا ہے. بلکہ ہم سب جانتے ہیں آدمی کی معلومات جتنی بڑھتی ہیں اس کی مجہولات کھلتی جاتی ہیں. ہماری معلومات کم ہیں، مجہولات زیادہ ہیں. اس لیے اس میں خوب محنت کی ضرورت ہے. جتنا بھی مطالعہ آدمی کا بڑھتا ہے وہ سب مطالعے میں ہوتی ہے. گہرائی کو لے کر چلتا ہے تو اس کی جہالت اس پر کھلتی ہے. ہم سب نے پڑھا ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بڑھیا نے کچھ مسائل پوچھے. حضرت نے چند کے جواب دیے، چند کے جواب میں لا ادری کہہ دیا. لا ادری کہنا مولوی کو مشکل ہوتا نا، آسان نہیں ہے لا ادری کہنا. لوگ کہیں گے صاحب اتنے سال پڑھا اور کہہ رہے نہیں جانتا. تو اس بڑھیا کو عجیب سا لگا، اتنا بڑا عالم، قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہیں، کہے گا آپ لازمی کہہ رہے ہیں، تنخواہ کس کی لیتے ہیں؟ اتنے بڑے عہدے پر آپ فائز ہیں، تنخواہ کس کی لیتے ہیں؟ حضرت کا عجیب جواب تھا. حضرت نے فرمایا مائی ہم اپنی معلومات کی تنخواہ لیتے ہیں، مجہولات کی نہیں لیتے. اگر مجہولات کی تنخواہ لیں تو حکومت کے خزانے خالی ہو جائیں گے. ہماری مجہولات زیادہ ہے، معلومات کم ہیں. تو لازمی کہنا یہ کوئی آدمی کی جو ہے حد کے یعنی ذلت کا سبب نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑوں نے کہا لا ادری لا ادری لا ادری، نہیں جانتے. تو علم میں آدمی جتنا اپنے آپ کو لگاتا ہے، جتنا اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اتنا علم میں گہرائی وسعت پیدا ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ عالم کبھی علم سے سیراب بھی نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا. جیسے دنیا کا حریص دنیا کے جمع کرنے سے کبھی تھکتا نہیں اور اس کا جی نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا، اس طرح عالم دین کا کبھی جی نہیں بھرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علم مطالبہ کرتا ہے عمل کا، اس لیے کہ علم آدمی صاحب علم کے لیے حجت بنے گا یا اس کے خلاف حجت بنے گا، اس کے حق میں حجت بنے گا. جیسے قرآن کے بارے میں دعا ہے، آخری دعا مسنون دعا ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. یہ آخری 10 چیزیں مانگی ہیں، اور ان میں آخری جو چیز مانگی گئی ہے کہ اللہ اس قرآن کو میرے حق میں حجت بنا، یعنی قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے معمولات پر عمل کرنا، منہیات سے اجتناب کرنا، اور پھر اس کی دعوت ساری امت پہ چلانا، ساری انسانیت پہ چلانا، یہ قرآن کے حقوق ہیں. اے اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو قرآن ہمارے خلاف حجت ہو جائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر سفارشی کوئی نہیں ہے، نہ نبی مرسل ہے، نہ ملک مقرب ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی وہ سفارش کر سکتا ہے جو قرآن کر سکتا ہے. قرآن کرتا ہے. قرآن کی سفارش اللہ کے ہاں مقبول ہے. قرآن سفارش کب کرے گا؟ جب آدمی قرآن کا حق ادا کرے گا. تو اور میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے کہ
علم عمل کو دعوت دیتا ہے. اگر کہتے ہیں کہ عمل علم کی دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ علم باقی رہتا ہے. اگر آدمی نے علم کی دعوت پر لبیک نہ کہا عمل نے تو وہ علم رخصت ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے. ایک زمانہ آتا ہے کہ آدمی 8-10 سال پڑھتا ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتا ہے, نہ اس کی تعلیم میں لگتا ہے, نہ تدریس میں لگتا ہے, نہ تبلیغ میں لگتا ہے. علم حاصل کیا دوسرے میدانوں میں چلا جاتا ہے. اور یہاں تک حالت کبھی کبھی پہنچ جاتی ہے اہل علم کی کہ نمازوں کے لالے پڑ جاتے ہیں, نمازیں چلی جاتی ہیں. یورپ کے کئی ملکوں میں ہمارا سفر تھا کئی سال پہلے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. ساری دنیا میں وہ گویا کہ محبوب تھے, مقبول تھے. عرب بھی ٹوٹ کر محبت کرتے تھے, ہم نے دیکھا. وہاں فرانس میں ایک عالم ملے, انہوں نے مجھے پہچانا. مولانا آپ فلاں ادارے کے فارغ ہیں, فلاں شہر میں رہتے ہیں. میں نے کہا پھر انہوں نے اپنا تعارف کرایا. پھر میں نے بہت مشکل سے ان کو پہچانا. نام بھی نہیں لیتا ہو, غیبت نہیں کرنی کسی کی, حال بتانے کے لیے میں کرتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر میں پہچان نہیں سکا کہ یہ عالم ہیں. نہ چہرے سے, نہ بشرے سے, نہ لباس سے, نہ وضاقتہ سے. لباس بدل گیا, چہرے پہ داڑھی بھی بس برائے نام ہے, بس داڑھی کا پٹا ہے. لباس بھی بدل گیا, پینٹ شرٹ میں آ گیا. سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے, لیکن احساس ہے ان کو کہ میں بدل گیا ہوں. میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ ارے مولانا آئے یہاں یورو کمانے کے لیے. یورپ کی کرنسی ہے, یا ڈالر ہوتا ہے, ریال ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, روپیہ ہوتا ہے. یورو وہاں کی کرنسی ہے. مولانا یہاں آئے یورو کمانے کے لیے, اور یورو کمانے کے پیچھے ہیرو بن گئے. دین رخصت ہو گیا, دنیا کو مقصد بنا لیا. اب تو انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا مولانا ہماری نماز کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں, نماز بھی وقت پر نہیں ہو پاتی, پیسے کے پیچھے بھاگے. جب آدمی جو اپنا میدان چھوڑ دیتا ہے, اپنی محنت چھوڑ دیتا ہے, اپنی جو امتیاز ہے اس کو بھول جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے چلتا ہے, تو ظاہر ہے کہ دنیا اسے پتہ نہیں کہاں لے جا کے چھوڑتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے لل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلككم کما اهلكتهم. مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے, کنگال ہو جاؤ گے, اور دنیا کے اعتبار سے تمہاری معاش کا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ڈر نہیں ہے, اس سے نقصان نہیں ہوگا تمہارا. مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی ریل فیل ہو جائے گی. دنیا بہت آئے گی تمہارے پاس, دنیا پھیلا دی جائے گی, اور جیسے پچھلے لوگوں پر دنیا پھیلا دی گئی اور جس طرح ان لوگوں کو دنیا میں ہلاک و برباد کیا, اس طرح دنیا تم کو بھی کہیں ہلاک و برباد نہ کر دے. دنیا کے کم ہونے سے کوئی خطرہ نہیں ہے, دنیا زیادہ ہوتی ہے تو دنیا فتنے لاتی ہے. دنیا کے فتنوں سے بچو. تو لہذا علماء کے لیے دنیا کے پیچھے جاننا بڑے خطرے کی بات ہے. مقدر کی دنیا تو آئے گی, کہیں نہیں جائے گی. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, اپنی نہیں ہے, بڑوں کی بات ہے. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا, آپ نے پڑھا ہوگا, کہیں سنا ہوگا, کہ اکثر جو علماء ہیں وہ مالدار نہیں ہوتے. اکثر علماء غربت کی, مسکنت کی اور معاشی تنگی کی زندگی گزارتے ہیں. ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا ڈاکٹر بن کر عیش کی زندگی گزارتا ہے, ایک بیٹا عالم بن کر فقر کی زندگی گزارتا ہے. ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حضرت تو حکیم الامت تھے, مجدد ملت تھے, جواب تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا 2 باتیں ہیں, 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں, اور اکثر انبیاء کی اکثریت وہ فقر و مسکنت کی زندگی گزارنے والے. چند انبیاء ہیں
حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، چند انبیاء ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ حکومت اور دولت عطا فرمائی. ورنہ سوالات انبیاء علیہ السلام میں جو اکثریت ہے وہ فقر و فاقے والی زندگی گزارنے والی ہے. کھایا ایک دن تو شکر ادا کیا، ایک دن نہیں کھائے تو صبر کیا. زندگی بہت سادہ، بہت سمپل. انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں علماء کو جو چیزیں ملی ہیں ان میں فقر بھی ملا ہے، معاش کی تنگی بھی ملے گی، وراثت میں سب چیزیں ملے گی. ایک باپ اپنی وراثت میں بنگلہ چھوڑتا ہے، کار چھوڑتا ہے، پیسے چھوڑتا ہے تو بچوں کو ہر چیز میں حصہ ملے گا. اس طرح علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہذا وراثت میں یہ چیز بھی ملے گی. اور چونکہ آج کے جو علماء ہیں، عام طور سے آج جو علماء ہیں الحمدللہ وہ تو ہمارے نبی کی وراثت میں بڑا حصہ پانے والے ہیں. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں وہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا. آپ نے پسند کیا، آپ علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ مکی کی پہاڑیاں وادیاں سونے کے بنا دی جائیں. اگر آپ پسند فرمائیں تو اس کو آپ تقسیم کریں، کام کریں دین و دعوت کا. آپ نے فرمایا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، میں فخر والی نبوت کو چاہتا ہوں، میں دولت اور حکومت والی نبوت کو نہیں چاہتا. آپ نے خود پسند کیا، اضطراری نہیں اختیاری آپ کا فخر ہے. اور آپ فرماتے تھے الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے، میرا اعزاز، میرا اکرام، میرا مقام میرے فخر کی وجہ سے ہے. تو آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب ہم فقیر ہیں، غریب ہیں. دوسری جو اہم بات حضرت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علماء سے وراثت میں نبیوں والا کام لینا ہے. امامت بھی ہے، خطابت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے. سارے کام جو نبی کیا کرتے تھے، جیسے عام تو 4 آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو مقاصد نبوت کو بیان کرنے والی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 مقاصد نبوت بیان، یہ سارے کام علماء سے لینا ہے. ظاہر ہے کہ اگر علماء کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو جائے، دولت آ جائے، بنگلے آ جائے، بڑی بڑی کاریں آ جائیں، دنیا کا عیش و عشرت کے نقشے ان کے پاس آ جائیں تو یہ امامت کون کرے گا، تدریس کون کرے گا، مکتب میں کون پڑھائے گا، دیہاتوں میں کون جائے گا، بوری چٹائیوں پر بیٹھ کر دین کی خدمت کون کرے گا، امت میں چل پھر کر امت تک امانت کون پہنچائے گا جب مال کی فراوانی ہو جائے گی. اس لیے اللہ پاک کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں کہ علماء جو ہے دنیا کی دوا سے زیادہ ترقی نہ کریں. ہاں چند ہوتے ہیں یہ ان کے علماء میں مالدار نہیں ہیں، لیکن اکثریت ہم دیکھتے ہیں علماء کی جو اکثریت ہے وہ مالی نقشوں کے اعتبار سے وہ دنیا داروں کی طرح کم ہوتے ہیں. لیکن میں آگے ایک بات کہتا ہوں کہ مال کی فراوانی یا مال کی کثرت کی وجہ سے جو چیزیں مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مال کے وہ چیزیں ہم کو دی ہیں. نہیں، مال کا سب مال سے کیا چیز ملتی ہے؟ عزت ملتی ہے. مالداروں سے زیادہ عزت اللہ نے علماء کو دی ہے، نہیں دی ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی عالم ایسا بتا دینا جس نے کسی مالدار کی جوتیاں ٹھیک کی ہوں، کی ہے؟ لیکن کتنے مالدار ہیں جو علماء کی جوتیاں ٹھیک کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں بلڈر ہیں، انڈیا بلڈر کے نام سے ضیاء اللہ صاحب موجود ہیں، اور ارب پتی آدمی ہیں بنگلور میں ہمارے ہاں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لکھنؤ سے بنگلور آتے تھے تو وہ حضرت کو لینے کے لیے خود جاتے تھے. ان کے ہاں کئی کروڑ کی کئی کاریں ہیں. ویسے جب ڈرائیور نہیں چلا گا میں ڈرائیور بن کے چلاؤں گا حضرت کی گاڑی. خود ڈرائیور بن کر اتنا بڑا آدمی، ارب پتی آدمی ہے، بڑا بلڈر ہے، وہ حضرت کی گاڑی ڈرائیور بن کے چلانے کو اپنی سعادت سمجھ رہا ہے. حضرت جب اتر کر ان کے بنگلے میں جاتے تھے تو حضرت کی جوتیاں ٹھیک کرتے تھے. حضرت جب سوتے تھے حضرت کے پیر دباتے تھے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی عالم ہو، حافظ بھی ہو، امام ہو، اس نے کبھی
یعنی کسی مالدار کی جوتیاں ٹھیک نہیں، مالدار کے پیر نہیں دبائے، لیکن کتنے مالدار ہیں جو علماء کے پیر دبانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، علماء کو اپنے گھر ٹھہرائیں، حضرت ہمارے گھر ٹھہرے، ہمارے گھر میں حضرت نے ناشتہ کیا، حضرت سے میری ملاقات ہوئی، مسافہ نہیں معانقہ کر لیا، سمجھتا اپنی معراج ہو گئی۔ لوگ کتنی عزت دیتے ہیں، اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے علم دین کی برکت سے عوام الناس کے دلوں میں خدا نے عزت ڈالی ہے۔ مال سے لوگ عزت کمانا چاہتے ہیں یا مال کے بغیر اللہ نے عزت دی ہے؟ مال کا ایک بڑا سبب، مال سے جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ، وہ راحت ہے، راحت کہ راحت ملے۔ میں کہتا ہوں بغیر مال کے جتنی راحت اللہ نے ہم کو دی ہے اور دے رہے ہیں، کسی دنیا والوں کو وہ راحت نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس بسترے ہیں، شاندار نرم نرم گدے اور ایئر کنڈیشن کمرے، لیکن نیند نہیں ہے۔ ہمارا بستر سادہ ہے لیکن نیند شاندار آتی ہے۔ اتنا ہم سوتے ہیں، کوئی سوتا ہے؟ میں ہم تو سے کہتا ہوں لیلولا تو ہم کرتے بھی ہیں، خیرولہ بھی کرتے ہیں اور ایک حیلولہ بھی کرتے ہیں۔ فجر کے بعد بھی ماشاءاللہ 2 گھنٹے کی نیند ماشاءاللہ ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارے پڑے پڑے بستروں پہ کروٹیں بدلتے ہیں، یہ تململ تململ سلیم کا مزداق ہے، ایسے کروٹ بدل رہے جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو، اسے نیند کہاں سے آوے ہیں؟ لیکن ہم سوتے ہی بس چند منٹ نہیں گزرتے، خراٹے ماشاءاللہ شاندار خراٹے، کہتے بھئی سنت ہے خراٹے لینا، حضور بھی خراٹے لیتے تھے۔ تو آرام کی نیند سوتے ہیں، کتنا اچھا ہے، نیند ہم کو اچھی آتی ہے ماشاءاللہ، عزت ہم کو اللہ نے دی ہے، اور کھانے کے اعتبار سے مالداروں کے منہوں پر اللہ نے بیماریوں کا تالا لگایا ہے۔ شوگر ہے نا آج کل، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن کھا نہیں سکتے۔ سیزن آم کا آتا ہے، لوگ آم کو دیکھتے رہ جاتے، کھا نہیں سکتے، تیری شوگر بڑھ جائے گی۔ گھر میں دعوتیں ہوتی، شاندار ڈشیں بنتی ہیں، لیکن کھا نہیں سکتا ہے، لیکن علماء جاتے ہیں ماشاءاللہ ڈکار کھا کے ڈکار لے کے آتے ہیں، شاندار صاحب ماشاءاللہ آج تو مزہ آ گیا کھانے میں۔ مالداروں کے گھروں میں کیا، ہمارے گھر میں بھی اچھا کھاتے ہیں ہم، اللہ خوب کھلاتے ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں صاحب آج ایک 15 دن کے بعد 8 دن کے بعد بریانی ملی، ہم کہتے ہیں روزانہ بریانی پریشان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سادہ چاول سادی روٹی ووٹی کھلاؤ، یا چاکنا کوئی ایسا ہو جائے کہ بریانی کھا کے طبیعت تھک گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے بغیر اسباب کے اللہ نے ہمیں وہ ساری چیزیں دی ہیں جو لوگوں کو اسباب کے ساتھ بھی میسر نہیں ہیں۔ تبلیغ کی برکت سے بہت سے ملکوں میں جاتے ہیں، یورپ گئے، ہم آسٹریلیا گئے، نیوزی لینڈ گئے، یورپ کے کئی ملکوں میں گئے، عرب ملکوں میں گئے، بڑے بڑے مالداروں سے ملاقات ہوتی ہے، انفرادی ملاقات ہوتی ہے، اور جب ان سے گفتگو ہوتی ہے اردو میں عربی میں تو کہتے ہیں بعض عرب ایسے ملے بڑے مالدار، نیوزی لینڈ، اس میں نیوزی لینڈ ہے، برازیل ہے، اور اسی طرح جو پاناما وغیرہ، تو کہنے لگے یا شیخ واللہ عندنا جمیع الحاجات من المأکولات والمشروبات والملبوسات والمسکونات كل شيء عندنا ولكن لا نبتهل بنوم طول الليل نتقلب على فرشنا مثل تململ السليم ادعو الله لنا۔ عجیب کہ کھانا پینا رہنا سہنا لباس سواریاں بہترین مکان حشم خدم ساری چیزیں ہیں، لیکن رات بستر پر پلٹتے رہتے ہیں جیسے شام کا ڈسا ہوا، نیند نہیں آتی، دن میں چین نہیں ہے، رات میں نیند نہیں ہے، بے سکونی کی زندگی ہے۔ اللہ کا کرم ہے یہاں اسباب نہیں ہیں لیکن راحت ہے، اسباب راحت کم ہیں لیکن راحت زیادہ ہے۔ راحت ہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ عزت چاہیے، راحت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اور کیا چاہیے؟ تو بغیر اسباب کے، بغیر مال کے، حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے تم دین کا کام کرو، اللہ بغیر پیسوں کے چیزیں دیں گے۔ آگے فرماتے تھے بغیر چیزوں کے اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلوں کو حل کریں گے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ سے کسی نے حضرت آپ کو رائے بریلی جانا پڑتا، 60-70 کلومیٹر لکھنؤ سے ہے حضرت، جہاں آپ کا آبائی وطن ہے، آپ مدرسے میں رہتے تھے مہمان خانے میں، وہاں سے جانا پڑتا ہے آنا پڑتا ہے، کسی نے کہا حضرت آپ کے لیے کیا کمی ہے، آپ ایک کار خرید لیں۔ حضرت کا جواب تھا ہم کار نہیں خریدتے، کار والوں کو خرید لیتے ہیں، یہ کار خریدیں گے بہتر ہوگی، اب ڈرائیور رکھو پھر وہ پنچر ہو جائے تو اس کو پنچر کا نظام کرو، اسٹپنی ڈالو، پیٹرول ہو جائے پیٹرول کا فکر کرو،
2 घंटे हम कार पर सवार रहते हैं और 24 घंटे कार हम पे सवार रहती है, इसलिए उसकी फिक्र की जरूरत नहीं है, हम कार वालों को खरीद लेते हैं। ये कार क्या है, कई कारें लाइन में लगी रहती हैं, हमारी कार में बैठ जाए, हमारी कार में बैठ जाए, हमारी कार में बैठ जाए। तो मैं कर रहा था कि अल्लाह पाक ने ऐसा रास्ता दिया है कि आखिरत तो बनेगी इंशाअल्लाह। नबूवत और उलमा के दर्जे में सिर्फ एक नबूवत का दर्जा, नबियों और उलमा के दर्जों में सिर्फ नबूवत के दर्जे का फासिला होगा, बाकी जितने दर्जे अल्लाह के यहाँ हैं ये सारे दर्जे अल्लाह ताला अहले इल्म को अता फरमाएंगे। लिहाजा इस नेमत उज़्मा पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। आगे मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं, वो असर है हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह के, शायद इससे पहले भी पिछले सालों में मैंने इस मजलिस में सुनाया था। हजरत फरमाते हैं कि समानियत अशिया हुन्ना जीना ली समानियती अशिया। 8 चीजें 8 चीजों की जीनत है। जीनत के माने सिर्फ जमाल नहीं है, कमाल भी है। कमाल ही नहीं है, उसका पूरा नफा भी है। 8 चीजों का नफा, उसका कमाल, उसका जमाल, उसका फायदा उस वक्त होगा उसके साथ 8 चीजें मिलेगी। फरमाया क्या है, मैं मुक़द्दरत करता हूं। फरमाया पहली बात है कि अस्सब्र ज़ीनतुल बला, मुसीबत है, आजमाइश है, हालात हैं, उसकी जो जीनत है वो सब्र है। वरना अगर आदमी मुसीबतों में जदा फदा करता है, बावेला बचाता है, शिफे शिकायत करता है, तो मुसीबत बालाई मुसीबत हो जाती है, मुसीबत डबल हो जाती है। लेकिन आदमी मुसीबत में सब्र करता है, झेल जाता है, शिकवे शिकायत नहीं करता, जदा फदा नहीं करता, फरमाते उस मुसीबत का उसे अज्र मिलेगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। हर अमल का बदला गिन कर दिया जाएगा, लेकिन सब्र करने वालों का बदला बिला हिसाब के दिया जाएगा। इसको आप खोलिए। आमतौर से माशाअल्लाह मैं उलमा से कहता हूं, जो खतीब होते हैं उनके लिए जुमे के दिन का बयान, अगर आपके यहां उर्दू में बयान होता है तो बयान आसान है, उसका उन्वान मुतय्यन करना मुश्किल होता है। भाई ये जुमा क्या बयान करना है, ये जल्दी मुतय्यन नहीं होता है, तलाश करना पड़ता है। उन्वान मिल गया तो आलिम के लिए क्या मसला है, कुरान है, हदीस है, साहबा की जिंदगी है, वाकयात हैं, पौना घंटा 1 घंटा बयान, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उन्वान मुश्किल हो जाता है। बाद मरतबा जुमे से 2-4 घंटे रह जाते हैं, लेकिन उन्वान ही समझ में नहीं आता है। तो भाई उन्वान दे रहा हूं आपको, अस्सब्र ज़ीनतुल बला एक उन्वान है आपके लिए। बहुत से उलमा कहते हैं मौलाना मस्जिद में 3 साल से ज्यादा मैं नहीं रह पाता, क्या बात है, उन्वान खत्म हो जाते हैं, इसलिए मस्जिद बदल लेता हूं ताकि ये 3 साल के जितने अनावीन है वो दूसरी मस्जिद में चला सकूं। तो लिहाजा अनावीन मिलते नहीं जल्दी से। दूसरी बात फरमाई अश्शुक्र ज़ीनतुन निअमा। शुक्र जो है वो नेमतों की जीनत है, यानी अल्लाह की नेमतें जो बंदों पर हैं, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, इल्म बड़ी नेमत है। इस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। फरमाते इस नेमत का जो मिलने वाले इस नेमत पर जो वादे किए गए हैं दुनिया आखिरत के एतबार से सब मिलेंगे, बशर्ते कि इस नेमत का शुक्र अदा किया जाए। और हमें लिखा है नेमत का शुक्र यह है कि नेमत देने वाला मुनइम उस नेमत को जहां इस्तेमाल करने से खुश होता है वहां उस नेमत का इस्तेमाल होना चाहिए। सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये कह देना ये काफी नहीं है। ये भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कहें, लेकिन नेमत का सही इस्तेमाल, ये मुनइम देने वाला उस नेमत के इस्तेमाल पर खुश हो जाए, वो असल नेमत का शुक्र है। आसान जैसे कहते हैं कि साहब जो है कुरान करीम की सूरह नमल में जो आयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, हादा मिन फज़्ल रब्बी। लोग लिखते हैं कारों पे, बंगलों पे, अपने बिल्डिंगों पे लिखते हैं, लेकिन आगे क्या है लोग नहीं जानते। हादा मिन फज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर। ये मेरे रब का फजल है, नेमत है। क्यों दी है? अल्लाह मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं, मैं शुक्राने नेमत करता हूं या कुफराने नेमत करता हूं। इस नेमत का सही इस्तेमाल करता हूं, इस नेमत का गलत इस्तेमाल करता हूं। अल्लाह ने इस इम्तिहान के लिए अल्लाह ने मुझे ये नेमत अता फरमाई है। तो और अश्शुक्र ज़ीनतुन निअमा, उसमें कसरतुल बुकाई ज़ीनतुल खौफ, रोना, आंखों से आंसू बहाना। फरमाया ये खौफ की जीनत है। लोग कहते हैं मेरे दिल में अल्लाह का डर है, लेकिन रोना ही नहीं आता है, आंखों में आंसू ही नहीं आते हैं। जैसे कहा ला खैर फी उयूनिल्लाह दुमुअ फी,
جن آنکھوں میں آنسو نہ ہو ان آنکھوں میں کوئی خیر نہیں ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں صحیح دیکھنے کے لیے اور اللہ کی محبت اور خوف میں آنسو بہانے کے لیے. رونا ہی نہیں آتا ہے. اس لوگ کہتے ہیں مولانا ہم روتے نہیں ہیں رلاتے ہیں. مولوی حضرات علماء جو ہیں وہ ایسے بیانات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جب جہری دعا کرتے ہیں دعاؤں میں ایسے کلمات کہتے ہیں کہ سارا مجمع دھاڑے مار کر روتا ہے. ٹھیک ہے رلانا بھی ٹھیک ہے لیکن اصل رونا ہے کہ آدمی روئے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا عبداللہ ابن عباس کی سوانے میں کہ حضرت اتنا روتے, کتنے بڑے عالم تھے ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے نبی کی دعا ملی اللہم علم الکتاب اللہم علم الحکمہ. کتنے بڑے عالم تھے. 13 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کا وصال ہو, ان کی 13 سال عمر تھی لیکن حبر الامہ یا حبر الامہ کہنا ہے. رئیس المفسرین فی صحابہ, تفسیر میں سب سے زیادہ روایتیں انہی سے مروی ہیں اور تمام فقہ شافعی کا مدار انہی کی روایت پر ہے. کتنا بڑا مقام علم کا عطا فرمایا تھا لیکن اس کے باوجود ان کا عالم اللہ کے خوف و خشیت کا کیا تھا کہ روتے روتے دونوں گالوں پہ یہ نالیاں سی بن گئی تھی. کتنا روتے ہوں گے, کتنے آنسو بہاتے. ہم کو جو مبالغہ لگتا ہے کبھی کبھی میں بھی سوچتا کیسی نالیاں بن جائیں گی لیکن اللہ کا رونا, اللہ کی خشیت, اللہ کے لیے رونا, اللہ کا خوف. ظاہر ہے کہ پتھر پر بھی اگر جو ہے قطرہ قطرہ پانی استمرار کے ساتھ دوام کے ساتھ پڑتا ہے پتھر میں بھی اثر کر جاتا ہے. پتھر اثر نہیں لیتا ہے لیکن پانی قطرہ قطرہ برابر گرتا ہے اس پہ بھی اثر ہو جاتا ہے. تو حضرت اتنا روتے تھے. تو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ علماء رو لاتے ہیں. علماء جو ہے وہ کہاں روتے ہیں. ایک مولانا نے بیان کرتے ہوئے شروع ہی میں کہا تھا کہ پتہ نہیں ذکر کرنا کہ نہیں کرنا, کہیں ناراض آپ نہ ہو جائیں. حضرت کی بات کرتا ہوں بھئی آپ علماء سے کیا بیان کریں. آپ جنت پھروف ہے جہنم پھروف ہے. سمجھ گئے. جنت کا تذکرہ کرو تو اثر نہیں, جہنم کا تذکرہ کرو تو اثر نہیں. آپ کے سامنے بیان کریں تو کیا بیان کریں. اصل تو قرآن جنت کو بیان کرتا ہے, جہنم کو بیان کرتا ہے. صحابہ کے سامنے جنت کا تذکرہ آتا تھا تو بس اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دیتے اور تیر لگ کے آر پار ہو جاتا, جان نکل جاتی تھی تو کہتے تھے فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اصل جنت کو جانتے تھے, جنت کا شوق رکھتے تھے, جہنم کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا تھا. جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو ڈر کے مارے جانیں نکل جاتی تھی. تو اور میرے دوستوں رونا کثرت البکاء زینت الخوف والخشوع زینت الصلاۃ. خشوع اور خضوع کا فرق ہم جانتے ہیں. خضوع کا تعلق ظاہر بدن سے ہے, خشوع کا تعلق باطن بدن قلب سے ہے. کہ جس طرح بدن میں کوئی حرکت نہ, سکون ہی سکون حالت نماز میں, اس طرح دل کا رجحان, دل کی توجہ خالص خالقی کی طرف ہو, مخلوق کی طرف نہ ہو. یہ نماز, یہ گویا کہ یہ نماز کی زینت ہے. الخشوع زینت الصلاۃ, ترک المنت زینت الاحسان. احسان پر احسان کرو لیکن احسان نہ جتاؤ, یہ احسان کرنے کی زینت ہے. ورنہ احسان پانی میں چلا جاتا ہے. اس سب کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. العفاف زینت الفقر, فقر و فاقے کی جو زینت ہے وہ آدمی کا کسی سے سوال نہ کرنا, نہ زبان سے نہ دل سے سوال ہی نہ ہو. یہ فقر کی زینت ہے. یہی فقراء امت ہیں جو اغنیاء امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. آگے 2 باتیں میں بتانا چاہ رہا تھا, وہ اصل ہے, وہ کیا ہے کہ التذلل زینت المتعلم. تذلل ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, عبدیت ہے, اپنے کو بڑوں کے حوالے کر دینا ہے, تجویز نہ ہو, تفویض کا معاملہ ہو. فرماتے یہ طالب علم کی زینت ہے. وہی طالب علم جو ہے وہ ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا, منزل پہ پہنچے گا, اپنی مراد کو پائے گا جس کے اندر عاجزی ہو, تذلل ہو, انکساری ہو. اسی سے ملے گا. ادب ہو, احترام ہو. بہت سے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, فطین ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, بعض مرتبہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ استاد سے بھی بہتر میں سبق سمجھ لیتا ہوں, عبارت سمجھ لیتا ہوں, استاد سے بہتر میں ترکیب کر سکتا ہوں, اعراب بتا سکتا ہوں, معنی مطالب بیان کر سکتا ہوں, استاد کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. لہذا کبھی دل میں بڑائی نہ آئے, کبھی جو ہے بے ادبی والی بات نہ ہو. جسے جو ملا ہے وہ ادب کے راستے سے ملا ہے اور جو محروم ہوا ہے بے ادبی کے راستے سے محروم ہوا ہے. جو اپنے اساتذہ کا بے ادب ہوتا ہے, اپنے بڑوں کا بے ادب ہوتا ہے, جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے وہ جو ہے محروم ہوتا ہے. صاحب ہدایت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے
ایک علاقے میں گئے, بہت سے طلبہ ملنے کے لیے آئے, لیکن ایک نہیں آئے. بعد میں کبھی دوبارہ ملاقات ہوئی ان سے, ہم آپ کے علاقے میں آئے تھے, آپ نے ہم سے ملاقات نہیں کی, سارے آپ کے ساتھی آئے ملنے کے لیے, تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آنا تو چاہ رہا تھا, لیکن میری ماں بوڑھی ہے, ان کی خدمت کے لیے کوئی تھا نہیں, اس لیے مجھے رہنا پڑا. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, ماں کی خدمت کی آپ نے, آپ کی عمر میں برکت ہوگی, لیکن وقت نکال کر استاد کے لیے ملنے کے لیے نہیں آئے تو آپ کے درس میں رونق نہیں ہوگی. استاد کا مقام اپنی جگہ ہے, استاد ہوتا ہے, ماں باپ کی خدمت کا صلہ الگ ہے, ماں باپ اور اساتذہ کا احترام ادب وہ اپنی جگہ ہے. تو اور التذلل زینۃ المتعلم, ایک واقعہ سناتا ہوں مختصر سا. حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ جو ہمارے استاد شیخ تھے, فرماتے تھے میں جب پڑھ رہا تھا میرے والد مولانا عبدالحی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. عبدالعلی صاحب جو حضرت کے بڑے بھائی تھے, ان کی تربیت میں حضرت رہتے تھے. ایک مرتبہ ماسٹر صاحب جو انگریزی پڑھانے والے, وہ ایک مرتبہ آئے اور آ کر جو ہے حضرت سے یوں کہا کہ میں علی میاں کی خبر لینا چاہتا ہوں, مولانا عبدالعلی صاحب سے. حضرت کہا آپ کا بچہ ہے, آپ جو چاہے خبر لینا جانتے نا کہ تمہاری خبر لوں گا. تو خبر کیا مانگی, وہ کوئی اخبار کی خبر نہیں ہے, ریڈیو کی خبر نہیں ہے, سب جانتے ہیں. کہتے خلاف معمول حضرت جو ہے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر آئے, کبھی چھڑی نہیں آتی تھی. حضرت آئے تو میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا, انگریزی پڑھانے والا ماسٹر صاحب تھے, کوئی قرآن حدیث عربی پڑھانے والے نہیں تھے. وہ آئے اور آنے کے بعد بغیر کسی بات کیے ہوئے لے دمادم مارنے لگ گئے. اتنا مارا کہ میرا سارا بدن متاثر ہو گیا. لیکن حضرت فرماتے کہ میں اس مار تو کھا رہا تھا سر جھکا کے, لیکن میں نے نہیں پوچھا کہ حضرت مجھے مار کیوں رہے ہیں, وجہ مارنے کی کیا ہے, میں نے بالکل نہیں پوچھا. مار کھاتا رہا. حضرت کے جملے ہیں جو مجھے یاد رہ گئے. حضرت فرمایا اس وقت کاتب تقدیر قلم لے کے کھڑا تھا کہ میری تقدیر میں کیا لکھنا ہے. اگر میں نے اس وقت خدا نہ خواستہ اگر استاد ماسٹر صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کلمہ کہتا تھا, ماسٹر کیوں مار رہے مجھے, میرا کیا قصور ہے, اتنا بھی میں کہہ دیتا تو شاید میری قسمت وہ نہ ہوتی جو اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا. کتنا بڑا مقام حضرت کو دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ میں جب سعودی حکومت سعودیہ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا, تجدید کی اس کی, تو اس میں اندر سب سے پہلے جا کر نماز پڑھنے کے لیے سارے عالم میں جس کا انتخاب ہوا حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ علیہ تھے. دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ میں جمعے کی نماز میں بیٹھا ہوا تھا, رمضان کا مہینہ تھا, امام حرم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران انہوں نے حضرت کی کتاب ہے, آپ علماء جانتے ہیں, واقعی پڑھنے کی کتاب ہے, عربی میں اصل ہے, اس میں اردو کو بھی ترجمہ ہے کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر, اردو میں ہے, اصل کتاب ہے ماذا خسر العالم من حطات المسلمین. عربی بھی بڑی شاندار ہے, آپ کو پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. آپ اس کو ختم کے بغیر آپ جو ہے کتاب بند نہیں کر سکتے, اتنا مزہ آئے گا, اتنی معلومات ہوگی, تاریخ بھی, قرآن بھی, سنت بھی, سیرت بھی, ساری چیزیں آپ کو پتہ چلے گی. چنانچہ کہتے اس کتاب کا حوالہ دے کر امام حرم جمعے کی خطبے میں رمضان کے مہینے میں کہہ رہے تھے یقون سماحت الشیخ. آپ جانتے ہیں سماحہ کلر عربی میں ہر ایک کے لیے نہیں بولا جاتا, فضیلت بولتے ہیں, استاد بولتے ہیں, مختلف الفاظ ہوتے ہیں تکریم اور تکریم کے, تعظیم کے, لیکن سماحہ کا لفظ بہت بڑی ابری شخصیت کو استعمال ہوتا ہے. فرمایا یقول سماحت الشیخ فی کتابہ الشہید ماذا خسر العالم من حطات المسلمین کذا و کذا کہہ کر اس کتاب کی عبارت نقل کر رہے تھے. حضرت فرماتے ہیں میں سر جھکا کے بیٹھا تھا, میرے آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں ہندوستان کے ایک عالم سارے عالم کے حجاج اور عمار معتمرین اور زائرین کے سامنے امام حرم میری کتاب کا حوالہ دے کر کتاب کی عبارت سنا رہے تھے. کہتے ہیں یہ اللہ کے فیصلے تھے, جو ملا ہم کو وہ ادب سے ملا ہے, ادب کے راستے سے ملا ہے. اگر اس وقت میں نے استاد کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ کہہ دیتا تو شاید میری تقدیر بدل جاتی. حضرت نے فرمایا ہمارے زمانے میں ہمارے سینئر اور جونیئر ہمارے ساتھیوں میں ایسے ساتھی تھے جو لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے توڑ لائیں گے, زمین میں کیا انقلاب برپا کریں گے, لیکن
ان کو ناز تھا اپنی ذہانت پر، اپنی فطانت پر، اپنی لیاقت پر، اپنی محنتوں پر. استادوں کے بارے میں وہ بالکل جو ہے بے ادب سے رہ گئے. لہذا فارغ تو ہو گئے، لیکن فراغت کے بعد کس زمین نے ان کو نگل لیا، کس آسمان نے اٹھا لیا، کچھ پتہ نہیں ہے. کہاں چلے گئے، گمنام ہو گئے، کوئی ان سے خدمت نہیں ہے. تو معلوم کہ آدمی میں تذلل، عاجزی، انکساری ہوتی ہے تو پڑھنے کا زمانہ مقبول ہوتا ہے. تو پڑھنے کے بعد جتنی زندگی اللہ دیتے ہیں اس زندگی میں خدا سے کام لیتے ہیں. تدریس کا، تعلیم کا، امامت کا، کتابت کا، تالیف کا، تبلیغ کا، دعوت کا، جتنے میدان ہیں اللہ تعالی میدانوں میں سے کام لیتے ہیں جن کا پڑھنے کا زمانہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے. اور پڑھنے کا زمانہ صرف محنت سے نہیں، ثقافت و فطانت سے نہیں، بلکہ اساتذہ کی تکریم و تحریم سے، تعظیم سے ہوتا ہے. آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر ہو کہ الحلم زینت العلم یا زینت العالم. حلم، بردباری، برداشت، فرمایا یہ علم یا علماء کی زینت ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ صاحب میرا علم متعدی ہو، میرے اندر جو خوبیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائے نعمت کے طور پر وہ امت تک پہنچے، اس کے لیے حلم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. حلم کے بغیر ہم اپنے اندر کی روحانیت کو، اپنے اندر کی علمی صلاحیتوں کو متعدی نہیں کر سکتے. امت میں مؤثر نہیں بن سکتے. امت ہم سے استفادہ نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمارے اندر حلم والی بات نہ ہو. حلم اللہ کی صفت ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حلم کی صفت سب سے زیادہ انبیاء کو دیتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، اللہ کی مرضیات تک پہنچاتے ہیں، نامرضیات سے بچاتے ہیں، منکرات سے بچاتے ہیں، معروفات پر لاتے ہیں. یہ صفت حلم اللہ نبیوں کو عطا فرماتے ہیں. نبی سے بڑا کوئی حلیم نہیں ہوتا. اللہ تو حلیم ہے. اللہ کے حلم کی شان ہی یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 2/3 اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ سب کو روزی دے رہے ہیں. اللہ کا کھاتے، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کے غیر کا سجدہ کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی، اگر اللہ کا علم نہ ہوتا آنکھیں غلط دیکھ آنکھیں اندھی ہو جاتی، کان بہرے ہو جاتے، زبان گونگی ہو جاتی، آدمی کے پیر شل ہو جاتے. اگر اللہ کا علم نہ ہوتا. علم ہے، اللہ سب کو چلا رہے ہیں. میرے دوستو، عشرہ انبیاء کے وارثین کو بھی حلیم ہونا چاہیے. علم کے بغیر اپنے نفع کو ہم متعدی نہیں کر سکتے. مدارس میں علم کی ضرورت تو ہے طلباء کو علم دینے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ غیر طالبین تک دین کا پہنچانا یہ علم کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ہمارے طلباء مدارس میں کتنے آتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم کتنے ہم جانتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بر صغیر میں، یہ ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اللہ کا کرم ہے، ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں. تو اللہ نے مدارس کے راستے سے امت تک دین پہنچایا، اللہ نے دعوت کے راستے سے امت تک دین پہنچایا. اور ملکوں میں چلے جائیے جہاں اسلامی ملک بھی کہلاتے ہیں وہ فضائیں نہیں ہیں، وہاں اس طرح کے مدارس قائم کرنا یہ جو ہے بہت دشوار کام ہے. بس حکومت جو کرتی ہے وہی کرتی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ 150 سال کے قریب سے ہمارے تینوں ملکوں میں اللہ نے ہمارے علماء کی قربانی کی برکت سے ہمارا دین اصلی شکل میں اللہ نے باقی رکھا ہے. یہ دین کے قلعے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے عرض کرنا ہے کہ ہمارے یہاں جو علم دیا جاتا ہے وہ طالبین کو دیا جاتا ہے، اور طالبین 5% کے قریب ہوں گے، زیادہ 2%، 3% علماء ہوں گے. باقی غیر طالبین جو عوام الناس کے طبقے ہیں، تاجر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مختلف طبقات ہیں، حکومت و سیاست والے بھی، ارباب حکومت بھی ہیں، جن تک دین کا پہنچانا یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے دعوت کا ایک عظیم اور جو ہے عالمی کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. امت میں پیاس نہیں ہے، پیاس لگانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. امت میں طلب نہیں ہے، طلب پیدا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. پیاس کا نہ لگنا، بھوک کا نہ لگنا ایک بیماری ہے. اسی طرح دین کی طلب کا نہ ہونا، دین کی پیاس کا نہ ہونا یہ بیماری ہے. تو فضائل کے راستے سے ان کے اندر پیاس پیدا کی جاتی ہے، فضائل کے راستے سے ان کے اندر طلب پیدا کی جاتی ہے. پھر لوگ آ کے کہیں گے مولانا ہم کو پتا چل گیا نماز کے کیا فضائل ہیں، نماز کے ذرا فرائض بھی بتائیے، ارکان بھی بتائیے، شرائط بھی بتائیے، سنن بھی بتائیے، مفسدات بھی بتائیے. تو
گویا کہ عمل کی جو فضیلت کے سامنے جائے گی تو انفرادی طور پر آ کے امت ہم سے رجوع کرے گی، معلوم کرے گی مولانا نماز کے کیا مسائل ہیں، ذکر حج کے کیا مسائل ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں، کاروبار کے کیا مسائل ہیں، ملازمت کے کیا مسائل ہیں، کھیتی باڑی کے کیا مسائل ہیں. امت آ کے پوچھے گی، رجوع کرے گی. آج لوگ نہیں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیوں کھا رہے. کمانے کے لیے، کما کے کھانے کے لیے. کھانا کمانا مقصد زندگی بن گیا ہے. الحمدللہ آج اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اس ملک میں علماء سال لگاتے ہیں. ہر جگہ سال کا مطالبہ علماء سے ہوتا ہے. سال کے بعد ماشاءاللہ وہ تدریس کو بھی لے کے چلتے ہیں، تبلیغ کو بھی لے کے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا جو علماء تبلیغ کے ساتھ تبلیغ کو لے کے چلتے ہیں وہ نور علی نور ہوتے ہیں، سونے پہ سہاگا. اللہ ان کے علم کو کھولتے ہیں، ان کے فیض کو عالمی بناتے ہیں، عالم میں کام کرنے والے ہوتے ہیں. ابھی 1 مہینہ پہلے ہم لوگ UK میں تھے، انگلینڈ میں، اور وہاں پورے یورپ کا جوڑ تھا. 21-22 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ. وہاں ہم نے دیکھا کہ صاحب ذرا عربی میں آپ بات کرو، ذرا دعوت کے اصولوں میں بات کرو تو لوگ ایسے متوجہ کے سنتے ہیں جیسے ہمارے طلبہ ہماری بات سنتے ہیں. یہ 3 دن کا پروگرام ہوتا ہے. 22 ملکوں میں ماشاءاللہ دین کی محنت کے لیے ہم سبب بن جاتے ہیں، ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں. وہاں سے آئرلینڈ گئے، وہاں بھی 2-2.5 ہزار کا مجمع تھا، وہاں بھی علماء میں بات، پھر عوام میں بات، پرانوں میں بات، پورے ملک میں کام ہو جاتا ہے. وہ ہے کہ وقت تھوڑا لگتا ہے، نفع زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ علم کے میدان میں بھی ہم آگے بڑھیں. صلاحیت ہماری گہرائی وسعت کے ساتھ ہونا چاہیے. اعلیٰ نمبر پر ممتاز ہم کو پاس ہونا چاہیے، کامیاب ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے زمانے ہی میں ہمارا ایسا نظام بنے، نظام الاوقات بنے کہ دعوت کو بھی ہم سیکھتے رہیں، دعوت کو بھی ہم سمجھتے رہیں. اس لیے کہ کام عوام میں کرنا ہے. وَأَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا کہ یہ امانت علم دین کی، یہ عوام کی بھی امانت ہے، ان تک پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ صاحب کوئی امانت ہمارے پاس رکھ کے بھول جائے اور ہم کو پتا بھی فلاں کی امانت ہے، وہ بھولا ہوا ہے اس لیے ہم اسے مال غنیمت سمجھ کے کھا لیں. بلکہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. لوگ نہیں آئیں گے، ہم کو پہنچانا پڑے گا. اللہ نے نبیوں کو امتوں کے پاس بھیجا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. نبیوں کو قوموں کے پاس بھیجا ہے، نبی قوموں کے پاس گئے ہیں. لہذا ہم کو بھی وارثین انبیاء ہونے کے ناطے امت کے پاس جانا پڑے گا. پہلے ہم جو ہے طالب بنیں گے، وہ مطلوب نظر آئیں گے، لیکن بات جب سمجھ میں آ جائے گی وہ طالب بن کر ہمارے پاس آئیں گے، ہم کو مطلوب بنا کر آئیں گے. اتنا پوچھیں گے ہم کو کہنا پڑے گا بھی ذرا سونے کا وقت دو، رات کے 12 بجے فون تھا نہ کرو، ذرا آرام کا بھی وقت دو. یہ اس سے معذرت کرنی پڑے گی. اب ہم کو شکایت ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے، کوئی جاتا نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے پاس ہماری خدمت میں نہیں آتا، مسئلے نہیں پوچھتا. یقیناً شکایت تو ضرور ہے، لیکن امت کی یہ شکایت اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتی علم کیا ہے، علم دین کیا ہے، علماء کیا ہے، کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے ذرا سی شروع میں محنت کرنی پڑے گی. اس کے بعد اکرام اتنا ہوگا تو کہنا پڑے گا بھئی ہمارا اتنا اکرام نہ کرو ورنہ ہم بھی بگڑ جائیں گے. لہذا اللہ کا کرم ہے، اکرام ہو رہا ہے، امت آ رہی ہے. چند لوگوں کو شکایت ہو سکتی ہے. میں عام طور سے علامہ اکبر الہ آبادی کا شعر پڑھتا ہوں. اچھی بات انہوں نے کہی ہے. ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں ہے قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا. لہذا چمن میں جب یہ گل اپنا حسن و جمال دکھاتا ہے، کھلتا ہے پھول، تو جو بلبل ہیں، جو گل کے عاشق ہیں، خود ہی آتے بلانا نہیں پڑتا ہے. ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں ہے قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا. اگر ناقدری نظر آ رہی ہے تو ابھی ہمارے کمال میں کوئی کمی ہے. کمال ہو جائے تو قدرداں اتنے پیدا ہو جائیں گے کہ ہم کو شکایت کرنی پڑے گی اتنی قدر نہ کرو. ہمارے سینے میں بھی دل ہی ہے کہ ہم بگڑ نہ جائیں. تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے. آپ کے ہاں 4 کی جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں نکلتی ہیں. بس 2 باتیں میں کرتا ہوں. پڑھنے کے زمانے میں جتنی چھٹیاں ملتی ہیں اس میں بھی وقت لگائیں، اور ہفتے میں وہ جماعتیں آپ کی نکلتی، ہمارے یہاں بھی نکلتی 24 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، اس میں وقت دیتے رہیں. روزانہ جتنا مدرسے میں رہ کر ہم کام کر سکتے ہیں، تعلیم کو مقدم رکھتے وہ کام کریں. اور جب فارغ ہو جائیں تو سال لگانے کی ارادی نیت کریں گے انشاءاللہ. کون سال لگائیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے. رمضان کی چھٹیوں میں کون چلے لگائیں گے؟ اللہ قبول فرمائے.
صحیح ہے کھڑا رہا ہے. ماشاء اللہ. ابھی دعا ہوگی, تمام حضرات تشریف رکھیں تھوڑی دیر کے بعد. تو ایک تو آپ حضرات سے گزارش ہے, فراغت کے بعد جیسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سال کے لیے سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ, چھٹیوں میں کون کون چلا یا پوری چھٹیاں لگائیں گے؟ ہاتھ سے اشارہ ہی کر دیں, نام تو نہیں لکھ سکتے آپ کا. اور روزانہ کا مدرسے میں مشورہ, اس کی بھی انشاءاللہ آپ حضرات ترتیب بناتے ہی ہوں گے. روزانہ کا مشورہ, روزانہ کا جوڑ, اور روزانہ کوئی آس پاس محلہ ہے ان سے ملاقات کی ترتیب, اور 24 گھنٹے کی جماعت میں جانا. کون کون پہلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ سے اشارہ کریں. پہلے جا رہے ہیں 24 گھنٹے کے لیے, اللہ قبول فرمائے. اور روزانہ کسی نماز کے بعد روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو جائے. پہلے بھی کر رہے ہوں گے ساتھی ماشاءاللہ, آئندہ بھی مزید کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق دے. دعا کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے تسلی سے تشریف رکھیں. مولانا صاحب سے سارے سلام کریں گے تو شاید 2 دن ادھر ہی بیٹھنا پڑے گا, اس لیے تمام حضرات دور سے مولانا صاحب خود ہی سلام کر لیں گے آپ سے, آپ نے وعلیکم السلام کہہ دینا ہے. اور اس کے بعد مولانا صاحب آرام سے ہم جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں گے. اللہ عمل. اصل دعا تو اتوار کو ہوگی, یہ تو ہماری چھوٹی سی مجلس کی چھوٹی سی دعا ہو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, وان تكلنا على ضعف وعورة وضم وخطيئة, ولا نثق الا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استخدمنا لدينك, اللهم استعملنا لدينك, اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.